الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. آمنت بالله صدق الله العظيم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رسول رحمت، مالک جنت، شفیع امت، سراپا جود و سخاوت، باعث خیر و برکت، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ذکر الہی کی کثرت کرنا اور مجھ پر درود پاک پڑھنا فقر، تنگ دستی اور غربت کو دور کر دیتا ہے. سبحان اللہ. میرے عزیزوں، تنگی رزق کے بہت سارے لوگ آج شکایت کرتے ہیں کہ روزی کی کمی ہے، برکت نہیں، تنگ دستی ہے. ان کے لیے آسان عمل ہمارے پیارے آقا علیہ السلام نے جو فرمایا ہے کہ اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کیا کرے. اور دوسرا عمل کیا ہے؟ حضور نبی کریم علیہ السلام پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھا کرے. آج یہ نہایت ہی محبت کے ساتھ دل لگا کر اپنے رحمت والے آقا کی بارگاہ میں گنبد خضرا کا پرنور تصور اپنے ذہن و فکر میں بسا کر، آنکھوں کو بند کر کے، سروں کو جھکا کر انتہائی تعظیم و ادب کے ساتھ درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں. اللہم صل علی سیدنا و شفیعنا و کریمنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم. حاضرین محترم، اللہ پاک کا بے پناہ شکر ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں آج کی مبارک شب معراج مصطفیٰ علیہ التحیۃ والثناء کی شب میں جاگنا اور عبادت کرنا نصیب فرمایا. یقیناً اگر ہم محبت کی نگاہ سے دیکھیں تو میرے سرکار کی معراج کی شب یہ بھی بڑی عظمت والی اور بڑی برکت والی ہے. اور اللہ تعالیٰ کا بے پناہ شکر اور احسان اس بات پر بھی ہے کہ رب نے ہمیں اس جماعت میں رکھا جو عاشقوں کی، محبین کی جماعت ہے. رسول پاک علیہ السلام سے محبت کرنے والوں کی جماعت میں اللہ نے ہمیں رکھا. اس بات پر ہم اللہ کا کروڑوں شکر ادا کرتے ہیں. آج نہ جانے کیا ہو گیا. اچھا یہ جانے کہ یہ جو معراج کی محفل ہے یا حضور کے میلاد کی محفل ہے یا حضور کے ذکر کی محفلیں جو ہوتی ہیں، آپ کو پتہ ہے کس لیے ہوتی ہیں، کیوں ہم منعقد کرتے ہیں؟ عشق رسول کی شمع کو مزید روشن کرنے کے لیے، بارگاہ رسالت سے امت کا تعلق محبت استوار کرنے کے لیے، تاکہ امت اپنے محبوب کی محبت سے قریب آئے، تعلق مضبوط ہو. اس تعلق محبت مصطفیٰ کو مستحکم اور مضبوط کرنے کے لیے اس طرح کی محفلیں منعقد کی جاتی ہیں. لیکن نہ جانے، اللہ جانے، سمجھ نہیں آتا ہے کہ لوگوں کو بغض ہے یا حسد ہے، نفرت ہے کیا، کہ میلاد کی محفل کی بات آئے تو لوگ
بس کہتے ہیں کہ اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. معراج کی بات آئے تو ثبوت نہیں ہے، بڑا اختلاف ہے. حضور کے ذکر کی بات آئے تو ثبوت نہیں ہے، بدعت ہے. ارے پیارے، تمہارے مقدر میں وہی ہے، کوئی بات نہیں. ہم تو اپنی قسمت پر ناز کرتے ہیں. سنی تو پورا سال، ہر دن، ہر لمحہ حضور علیہ السلام کی محبت کا ذکر کرتا ہے. لیکن یہ جو لمحے ہیں نا مصطفیٰ کے معراج کے، حضور کے میلاد کے، یہ ہم مناتے. اچھا شب قدر کی بات آتی ہے، اس میں بھی اختلاف ہے. اس کو نہیں کہتے ہیں بدعت ہے، چونکہ وہ خود مناتے ہیں. اور ہم حضور کی معراج کی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں اختلاف ہے تو بدعت ہے. تو ٹھیک ہے، کہنے والے کہے اور منانے والے خیر مناتے رہیں گے. اللہ ہمیں توفیق کی خیر نصیب فرمائے اور بارگاہ رسالت سے مضبوطی کے ساتھ اللہ ہمارا تعلق قائم فرمائے. آج پیارے ہمارا جو عنوان ہے، ہر سال الحمدللہ اپنی مسجد میں حضور کے ذکر کی اور معراج کی محفل ہوتی ہے. یقیناً آپ کے دل کا حال کیا ہے ہمیں نہیں پتا ہے، لیکن ہمارے دل کا حال تو یہ ہے کہ اس طرح کی محفلوں سے یقیناً ہمیں تو حضور کی محبت کا فیض ضرور ملتا ہے، ضرور ملتا ہے. سرکار کا ذکر ہوتا ہے. آج یقیناً بڑی مقدس رات ہے. ہمارے لیے جو مانتے ہیں ان کے لیے مقدس ہے، جو نہیں مانتے ان کے لیے تو کوئی بات نہیں ہے. اللہ ہمیں توفیق خیر نصیب فرمائے اور میرے آقا کے ذکر مقدس کی مقدس محفلوں میں بار بار حاضری دینے کے اللہ توفیق عطا فرمائے. سرکار کی محبت، حضور کا عشق اللہ ہماری نسلوں کو بھی عطا فرمائے. کاش. میرے عزیزوں، آج ہم بات کریں گے پیارے آقا علیہ السلام کے معراج کے تعلق سے، اور اس سلسلے میں اہل سنت کا عقیدہ اور نظریہ کیا ہے. میں بار بار یہ بات آپ کو بتایا کرتا ہوں کہ یہ دور فتنوں کا دور ہے. انٹرنیٹ کا زمانہ گویا کہ فتنوں سے بھرا پڑا ہوا ہے. اس دور میں اپنا دین بچانا، ایمان بچانا، اپنی حفاظت کرنا دین و ایمان کی بہت دشوار گزار امر ہے، بہت مشکل کام ہے. کیونکہ جس کو دیکھو منہ اٹھا کر کے چلاتا ہے، انٹرنیٹ پر بیٹھ جاتا ہے، جو مرضی چاہتا ہے بولتا ہے، کوئی اس کو روکنے والا نہیں ہے. جو مرضی چاہتا ہے بولتا ہے. کبھی پیارے آقا علیہ السلام کی میلاد کا انکار، حضور کی گستاخی، حضور کی شان میں نازیبا کلمات بکتا ہے، تو کبھی یہ کہتا ہے کہ ہمارے نبی کو تو لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا، معاذ اللہ اتنے بڑے جاہل تھے. اور لوگ اس کو فالو کرتے ہیں اور اس کی تائید کرتے ہیں، اس کی دفاع کرتے ہیں. یعنی ایک نمبر کا جاہل آدمی. میرے آقا علیہ السلام امام الانبیاء ہیں، ان کو تو نام لکھنا نہیں آتا تھا، معاذ اللہ ان کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا، اور ان کی حدیثیں پڑھ کر کے تم عالم بن گئے، مفتی بن گئے، محدث بن گئے، تمہیں پڑھنا لکھنا آ گیا، اور وہ نبی معاذ اللہ جاہل رہا. اور لوگ ایسے جاہلوں کی لوگ جاہل پیروی کرتے ہیں. میں بتا رہا ہوں اس طرح فتنوں کا دور ہے. اگر کسی کے دل میں یہی بیٹھ جائے تو ہمارے نبی معاذ اللہ اتنے جاہل تھے کہ ان کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا، تو کیا اس کے دل میں حضور کی محبت پیدا ہوگی؟ ہم اپنی نسلوں کو یہ تعارف کرائیں گے کہ ہمارے نبی کی شان یہ تھی، وہ تو اپنا نام بھی نہیں لکھ پاتے تھے. یہ تعارف کرائیں گے کہ ہماری نسلوں کے دلوں میں حضور کی محبت آئے گی؟ نہیں آئے گی. وہ تو سمجھیں گے یار ان سے بہتر تو ہم ہی ہیں کہ ہم کو کم سے کم پڑھنا تو آتا ہے، ہم اپنا نام تو لکھ لیتے ہیں. یعنی اس طرح فتنے ہیں فتنے، اور گمراہ ہونے والے تو گمراہ ہوتے رہیں گے. وہ دجال آئے گا نا، وہ بھی کرشمے دکھائے گا، اور اس دجال اور ایسے لوگ ہوں گے جو اس کا دفاع کرتے ہیں، ایسے ہی قسم کے لوگ دجال کے بھی پیچھے لگ جائیں گے، اس کی بھی پیروی کرنا شروع کر دیں گے. یار یہ تو جنت لے کر کے آیا ہے، یہ تو باغ دکھا رہا ہے، یہ تو سبزے اگا رہا ہے، یہ تو بارش برسا رہا، چلو اسی کو خدا مان لیتے ہیں. تو ایسے بہکنے والے بہک جائیں گے. لیکن انشاءاللہ اہل سنت جو ہوں گے، اللہ نے چاہا تو کبھی نہ اس دور کے دجالی فتنوں سے جو ہے نا ان کے قریب جائیں گے، نہ اس دور کے دجال کی فتنے میں آئیں گے. انشاءاللہ ہمارا ایمان اللہ کی رحمت سے، مصطفیٰ کی نظر عنایت سے ضرور بضرور سلامت رہے گا. اس لیے میرے عزیزوں، انٹرنیٹ پر ہر ایک کی بات نہ سنا کریں، ہر ایک کی تقریر جو ہے نا سننا شروع مت کر دیا کرے، ورنہ شیطان کو بہکاتے دیر نہیں لگتی ہے. بعض لوگ کہتے ہیں یار ہم تو سنتے سب کی ہیں، کرتے اپنی ہیں. تو سنتے سب کی ہے نا، وہ پھر اپنے نہیں کرتے ہیں، وہ پھر جو ہے نا وہ بہک جاتے ہیں.
سب کی نہ سنا کرے، صرف علماء حق اہل سنت والجماعت کی ہی گفتگو سنیں تاکہ آپ کا دین اور ایمان سلامت رہے۔ بہرحال یہ تمہیدی باتیں چند تھیں۔ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ یہ میلاد کی یا حضور کے معراج کی مقدس محفلوں کی برکتیں یہ ہیں، ان کی برکتوں سے ہمارا ایمان، ہمارا دین، ہمارا عشق رسول سلامت رہتا ہے، سمجھ رہے، ہمارے عقیدے محفوظ رہتے ہیں۔ آج ہمارا جو عنوان ہے اس بڑی رات کی محفل میں وہ یہ ہے معراج النبی، یعنی معراج مصطفیٰ اور عقیدہ اہل سنت۔ اہل سنت کا عقیدہ اس سلسلے میں کیا ہے؟ کیونکہ بہت سارے لوگ اس دنیا میں ہیں جو حضور کی معراج کا سرے سے انکار کر دیتے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ معراج کیا ہے، وہ تو ایک فقط شعر و شاعری کا نام ہے، بس یہ کہہ کے انکار کر دیا۔ بہت لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، معراج کا ثبوت نہیں ہے، تو حضور کو خواب میں معراج ہوئی، کوئی کہتے ہیں حضور کو روحانی معراج ہوئی، جسمانی معراج نہیں ہوئی۔ اس طریقے سے باتیں لوگ کرتے ہیں۔ بہرحال آج میں یہ عرض کروں گا، دلائل کے ساتھ بھی آپ کو بتاؤں گا کہ حضور علیہ السلام کی معراج کیا ہے، اور اس معراج مصطفیٰ کے سلسلے میں اہل سنت کا عقیدہ کیا ہے وہ آپ سنیں۔ چونکہ ہم الحمدللہ سننی ہے تو ہمیں اپنا عقیدہ بھی تو پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارا عقیدہ کیا ہے۔ سب سے پہلے جو قرآن میں نے پڑھا ہے، دیکھیں ویسے تو قرآن کی کئی آیات میں سرکار اسلام کے معراج کا ذکر موجود ہے، لیکن دو پارے میں، ایک 15واں پارہ سورہ بنی اسرائیل شروع ہوتا وہاں، اور سورہ والنجم، ان دو آیتوں میں ذرا وضاحت کے ساتھ سرکار اسلام کی معراج کا ذکر ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو میں نے سورہ والنجم کی ابتدائی چند آیتیں پڑھی ہیں۔ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ والنجم اذا ہوا، اس کا معنی ہے، والنجم کے معنی بہت سارے ہیں، علماء نے کیا ہے۔ جو آج کے عنوان کے تعلق سے ہے، امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اس کی تفسیر میں کہ والنجم، چمکتے ہوئے ستارے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم، اذا ہوا، جب وہ معراج سے تشریف لائے۔ یعنی حضور السلام چونکہ نجم ہیں اور ساری کائنات حضور کی نورانیت سے چمک رہی ہے۔ امام جعفر صادق فرماتے کہ نجم سے مراد مصطفیٰ کی ذات اقدس ہے۔ قسم ہے چمکتے ہوئے ستارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اذا ہوا، جب وہ معراج سے تشریف لائے۔ اس کے بعد اس سورہ نجم کی آگے کئی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی معراج کا ذکر وہاں تک کیا، یعنی لا مکان کی وادی تک کا بیان کیا ہے۔ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ عِندَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَىٰ۔ یہ سب میرے مصطفیٰ کے معراج مقدس کا بیان کیا جا رہا ہے۔ اب سب سے پہلے معراج کے سلسلے میں اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے، اور جمہور صحابہ کا عقیدہ یہ ہے کہ ہمارے پیارے آقا علیہ السلام کو معراج جسمانی، حضور اپنی روح اور جسم کے ساتھ معراج میں تشریف لے گئے تھے۔ اہل سنت کا عقیدہ ہے اور جمہور صحابہ کا یہی نظریہ ہے کہ ہمارے پیارے آقا علیہ السلام، یہ بانٹنے والے بند کر دینا، تو یہ بچے شور کر رہے، شور نہ کرے، بانٹنے والوں کو ذرا منع کر دو، وہ باہر جائیں، باہر۔ یہ جو تقسیم کرنے والے ہیں نا، درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و کریمنا و نبینا مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ بارک وسلم۔ میں عرض کر رہا تھا میرے پیارے کہ اہل سنت کا عقیدہ کیا ہے، اور اہل سنت کا عقیدہ وہی ہے جو جمہور صحابہ کا ہے، امت کا جس پر اتفاق ہے۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ ہمارے پیارے آقا علیہ السلام کو جو معراج ہوئی وہ سرکار کے روح اور جسم کے ساتھ معراج ہوئی۔
اور الحمدللہ سنی اسی عقیدے پر قائم ہے. ٹھیک ہے نا؟ جو جمہور صحابہ کا، امت کا، تابعین کا، بزرگوں کا عقیدہ ہے. تو حضور کو معراج، چونکہ آپ جب پڑھیں گے سورہ بنی اسرائیل شروع ہوتا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ. اللہ نے کیا فرمایا؟ پاک ہے وہ ذات جو ذات اپنے بندے کو لے گئی. عبد کہا. عبد معنی ہوتا ہے روح اور جسم دونوں کو عبد کہتے ہیں، دونوں کو عبد کہتے ہیں. اگر سرکار کو روحانی معراج ہوتی تو اللہ تعالیٰ یہ نہ فرماتا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، نہ، وہ فرمایا جاتا کہ سبحان الذی اسریٰ بروحہ. یہ کہا جاتا اللہ اپنے محبوب کی روح کو سیر کرایا، نہ عبد فرمایا. تو عبد کسے کہتے ہیں؟ عبد کہتے ہیں انسان کو، بندے کو. روح اور جسم دونوں کے مجموعے کا نام عبد ہے. یہاں سے سرکار کے معراج جسمانی کا ثبوت ہوتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے سنا ہے اور حدیث شریف میں یہی آیا ہے کہ میرے آقا علیہ السلام جب معراج پہ تشریف لے گئے، میں آپ کو بات کر رہا ہوں، حضور سب سے پہلا اہل سنت کا عقیدہ کیا ہے؟ ویسے تو میرے آقا علیہ السلام کو علماء نے لکھا ہے 34 یا 36 مرتبہ معراج ہوئی. ہر مرتبہ معراج روحانی، لیکن ایک مرتبہ شب معراج معراج جسمانی نصیب ہوئی ہے. ایک مرتبہ معراج جسمانی. اور جو اس آیت میں جس کا ذکر کیا جا رہا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، حدیث شریف میں آیا ہے کہ میرے سرکار کو جب معراج کے لیے رب نے بلایا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام براق لے کر آئے. براق کہتے ہیں ایک سواری کو، کھچر کی طرح ہوتا ہے. وہ براق لے کر کے آئے تو میرے سرکار کو براق پر سوار کیا. یہ کس بات کی دلیل ہے؟ کہ سرکار کا مبارک جسم براق پر سوار ہو رہا ہے، روح کو لے جانے کے لیے براق کی ضرورت نہیں ہے. اس کے بعد پھر معراج جسمانی کا ثبوت یہاں سے ہوتا ہے کہ میرے سرکار براق پر سوار ہو کر کے جب کہاں پہنچے؟ بیت المقدس. تو پتہ ہے تمام انبیاء کرام بیت المقدس میں حاضر تھے. اقصیٰ میں سواری جب پہنچی، نبیوں کی جماعت حاضر تھی، کرنے کو ادا رب کا سجدہ، صف بستہ جماعت کھڑی ہوئی ہے. شرف امامت کسے ملا؟ جبریل امی سے پوچھو. سدرا کا بھی دولہا کون بنا؟ جبریل امی سے پوچھو. اب اگر انبیاء کرام وہاں تشریف فرمائے، سرکار کی روح اگر گئی تھی تو کیا حضور علیہ السلام کی روح امامت کرا رہی تھی انبیاء کی؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ سارے اس بات کے دلیل ہیں، دلائل ہیں، یہ ساری جو ہے نا وضاحتیں کہ میرے آقا علیہ السلام کو معراج کیا ہوئی؟ ایک مرتبہ معراج جسمانی ہوئی. اہل سنت کا یہی عقیدہ ہے. اور میرے آقا کریم علیہ السلام معراج پر تشریف لے گئے تو اپنے روح اور جسم کے ساتھ تشریف لے گئے. یہ پہلا عقیدہ ہے. اس کے بعد دوسرا اعتراض لوگ یہ اٹھاتے ہیں اور انکار کرتے ہیں کہ سرکار علیہ السلام نے مطلب ظاہری اپنی نگاہ سے رب کا دیدار نہیں کیا، بلکہ بخاری شریف کی ایک حدیث ہے، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی روایت کردہ ہے. اور وہ حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جس نے یہ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا، اس نے جھوٹ بولا. یہ سیدہ عائشہ کی روایت ہے بخاری میں. بس وہ کیا ہے کہ دیکھو پیارے عزیزوں کہ جو لوگ بخاری، مسلم، حدیث اور قرآن کا نام لیتے ہیں، ایک حدیث مل گئی بغیر اس کی تشریح، اس کی تفسیر، اس کا مطلب دیکھے ہوئے بس اسی کو بیان کرنا شروع کر دیا، تو ایسے لوگ گمراہیت کی گڑھے میں پڑ جاتے. یاد رکھنا سیدہ عائشہ صدیقہ کی حدیث تو نظر آئی، لیکن کتنی حدیثیں جو اور بھی کتابوں میں ہے، جامع ترمذی میں ہے، صحیح حدیث ہے، نسائی شریف میں ہے، حضرت عبداللہ بن عباس سے جو روایت موجود ہے، مسند امام احمد میں ہے، المعجم الاوسط میں ہے، کئی کتابوں میں ہے، جہاں پر اس بات کا ثبوت مل رہا ہے کہ میرے مصطفیٰ نے خود فرمایا رأیت ربی، میں نے اپنے رب کو دیکھا ہے، میں نے اپنے رب کو دیکھا ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں،
मुफस्सिर कुरान भी हैं, फ़क़ीह भी हैं, मुज्तहिद साहबी हैं। अब्दुल्ला बिन अब्बास, नसाई शरीफ की हदीस पाक है, सियाह सित्ता की किताब है। वो फरमाते हैं हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास कि अल्लाह ताला ने अपनी खुल्लत को यानी खलील बनाना हज़रत इब्राहीम को अता फरमाया। खुल्लत किसको अता फरमाई? खुल्लत हज़रत इब्राहीम को अता फरमाई और कलाम हज़रत मूसा को अता फरमाया। अल खुल्लतु लिब्राहीमा वल कलामु लिमूसा व रुयतु लिमुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और रुयत यानी सर की आंखों से दीदार सिर्फ मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाया। मुस्नद इमाम अहमद की हदीस पाक में हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रिवायत करते हैं, हमारे प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, रायतु रब्बी, मैंने अपने रब को देखा। एक हदीस नहीं, कई हदीसें हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास फरमाते हैं कि रा मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब्बहु मर्रतैन, मर्रतन बिक़ल्बिही व मर्रतन बिबसरिही। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने अपने रब को 2 मरतबा देखा, एक मरतबा दिल की निगाह से देखा, एक मरतबा सर की निगाह से देखा। कई हदीसें ऐसी हैं जिसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल जिक्र किया है, सरकार का फरमान जिक्र किया कि मेरे आका ने खुद फरमाया कि मैंने अपने रब को देखा। और सैयदा आयशा सिद्दीक़ा तय्यबा ताहरा की जो रवायत बुखारी में और ख़ास कर अहले हदीस गैर मुक़ल्लिदीन जिसका हवाला पेश करके हुजूर के दीदारे रब होने का इनकार करते हैं, वो सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का इज्तिहाद है, वो कौले रसूल नहीं है, हुजूर का फरमान नहीं है। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा कुरान की एक आयत करीमा जो 7वें पारे में है उससे इस्तिहाद करती हैं कि रब ने फरमाया कि ला तुदरिकुल अबसार, की निगाहें उसका इहाता नहीं कर सकती। रब ने फरमाया है, इहाता का मतलब होता है जैसे हम देख रहे हैं आपको तो हमारी निगाहों ने आपको घेर लिया है। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं कि रब की शान ये है कि कोई निगाह रब का इहाता नहीं कर सकती है, यानी रब्बुल आलमीन किसी के निगाह में समा नहीं सकता है। उलमा फरमाते हैं सैयदा आयशा ने इस आयत करीमा से इज्तिहाद किया, अपना कौल पेश किया कि जिसने ये कहा कि हुजूर ने रब को देखा उसने झूठ बोला, क्योंकि निगाहें रब का इहाता नहीं कर सकती हैं। उन्होंने अपना इज्तिहाद किया, उलमा ने जवाब दिया है कि हो सकता है, बल्कि यही मुमकिन है और यही कन्फर्म है कि हुजूर ने रब को देखा, बगैर इहाता किए देखा। ऐसा नहीं है कि हुजूर ने देखा तो रब्बुल आलमीन महबूब की निगाह में समा गया, रब्बुल आलमीन इससे पाक है। और फिर एक तरफ सैयदा आयशा सिद्दीक़ा का इज्तिहाद है जो बुखारी में है और सियाह सित्ता की दूसरी किताबों में है, जामे तिर्मिज़ी में है, सुनन नसई में है, मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल में है, अल मुअज्जम में है, कई किताबों में है। रसूल पाक ने खुद फरमाया है, रायतु रब्बी फी अहसन सूरतिन, मैंने अपने रब को बेहतरीन सूरत में देखा है। एक तरफ सैयदा आयशा का इज्तिहाद है रज़ियल्लाहु तआला अन्हा और दूसरी तरफ हदीसों में क्या है कि सरकार का कौले मुबारक है। किसको कबूल किया जाएगा, किसको कबूल किया जाएगा? अब वही लोग ना जो बगैर हदीसों को पढ़े हुए, बगैर उसका मायना, उसका मतलब, उसकी तशरीह पढ़े हुए सिर्फ एक हदीस का ज़ाहिरी तर्जुमा लेकर के ऐलान कर दिया। तो मेरे अजीज़ों, वो सबसे बड़ा बेवकूफ़ है जो हुजूर की हदीसों को समझे बगैर सिर्फ ज़ाहिरी तौर पर माना करके जो है ना वो आगे बढ़ जाता है, आगे बढ़ जाता है। अल कंजुल उम्मान की रिवायत है, कंजुल उम्मान की रिवायत है, मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि वही जो मैंने आपको हदीस सुनाई कि लिअन्नल्लाह आता अल कलामा मूसा, अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को कलाम अता फरमाया। व अतानी अर्रुयता लिवजहिही, अल्लाह ने मुझे अपना दीदार अता फरमाया। वफ़द्दलनी बिल मक़ामिल महमूद वल हौज़िल कौसर, और अल्लाह ने मुझे मक़ाम महमूद यानी मक़ाम शफ़ाअत अता फरमाया और हौज़ कौसर अता फरमाया। कई हदीसों में है, इसका जिक्र मौजूद है। बहरहाल अहले सुन्नत का और जमहूर सहाबा का, बड़े बड़े अकाबिर सहाबे कराम का, हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास का और उसके बाद ताबईन का, इमाम हसन बसरी कसम खा के कहते थे कि खुदा की कसम मुस्तफ़ा ने अपने रब का दीदार किया है।
امام احمد بن حنبل کیا کہتے تھے؟ اتنا مضبوط ان کا عقیدہ تھا. امام احمد بن حنبل کہتے رآہ، اتنی بار کہتے تھے کہ حضور نے رب کو دیکھا ہے کہ آپ کی سانس ٹوٹ جاتی تھی. اور الحمدللہ یہی کس کا عقیدہ ہے؟ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے. ایک تو یہ ہے. اسی طریقے سے آپ دیکھیں اہل سنت کا عقیدہ اور دیدار خدا جو مصطفیٰ نے رب کا دیدار کیا. ایک عقیدہ اہل سنت کا اور ہے کہ میرے آقا علیہ السلام نور ہیں. عقیدہ ہے نا؟ کیا ہے؟ بلکہ حضور کی شان تو میرے امام تو کیا فرماتے؟ امام اہل سنت حضور کی نورانیت تو بہت اونچا ہے. فرماتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. سرکار کی نورانیت تو بہت اونچی ہے. امام اہل سنت فرماتے ہیں یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. تو معراج کی محفل میں ہمارے نورانیت کا عقیدہ بھی آپ سن لیں. یہ بھی اہل سنت کا عقیدہ ہے. بعض لوگ حضور کے نور کو نہیں مانتے ہیں, صرف بشر کے رٹ لگائے رہتے ہیں اور ہم پر جھوٹا الزام یہ لگاتے ہیں کہ سنی حضور کو بشر ہی نہیں مانتے. یہ جھوٹ ہے. یاد رکھنا اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے. میرے عزیزوں ہم آپ کو اپنے عقائد کیوں بیان کر رہے ہیں؟ کیونکہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ سنی بیچاروں کو اپنا عقیدہ پتہ ہوتا نہیں ہے اور کسی غیر کا عقیدہ سنا اور اپنا تو پتہ ہوتا نہیں ہے, اس کے بعد اسی کو اپنے دل میں جما لیا اور سمجھتے کہ بس یہی سچا عقیدہ ہے. سب سے بڑی کمزوری ہماری یہ ہے کہ سنی اپنا عقیدہ سیکھتا نہیں ہے, پڑھتا نہیں ہے, اور پھر جب غیر چونکہ دور فتنوں کا ہے, ویڈیو کلپ چھوٹی سی آئی اس نے کچھ اور عقیدہ بیان کر دیا, کوئی حدیث الٹی سیدھی پیش کر دی, کوئی کیا کہتے حوالہ پیش کر دیا, سنی سمجھتا ہاں یار یہ بات تو صحیح کہہ رہا ہے, یہ بات تو صحیح کر رہا ہے. بس اپنے اگر یہی کمزوری دکھا دی تو آپ کا ایمان گیا. پھر دھیرے دھیرے وہ اپنا ایمان بیچ دیتا ہے اور غیروں کے ہاتھ بک جاتا ہے. کتنے لوگ اس گمراہیت کے دلدل میں پھنس گئے, بہ گئے, کتنے سنی بہ گئے. آپ کو اس لیے اپنا عقیدہ ہم پلا رہے ہیں. میرے سنی نوجوان مسلمانوں, بولے بالے بھائیوں, اپنا عقیدہ خدا کے واسطے سیکھیں. اگر آپ کا ایمان پیارا ہے, فتنوں کا دور ہے, فتنوں کا, اگر اپنا عقیدہ مضبوط نہیں رہے گا اور کسی کی بات سنیں گے, خدا نہ خواستہ اگر کوئی بدمذہب نکلا, گستاخ رسول نکلا, گستاخ صحابہ ہوا, گستاخ اہل بیت ہوا اور آپ اس کی بات آپ کے دل میں بیٹھ گئی تو سمجھ لے کہ پھر اپنی آخرت آپ برباد کر کے رکھ دیں گے. عقیدہ اپنا سیکھیں عقیدہ, اور اسی عقیدے پر مضبوط رہیں, قائم رہیں. اگر صحابہ کرام کے ساتھ اور اہل بیت کے ساتھ جنت میں جانا چاہتے ہیں تو اہل سنت کا عقیدہ کیا ہے؟ میرے مصطفیٰ کیا ہے؟ نور ہے. یہ بھی حضور علیہ السلام کی میراث سے ہمارا عقیدہ ثابت ہوتا ہے کہ سرکار یقیناً نور ہے. اس سلسلے میں حدیث بھی ہے, قرآن بھی ہے. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. تمام مفسرین کو اٹھا کر کے پڑھ لے. رب نے فرمایا اللہ کی جانب سے تمہارے پاس نور آیا, روشن کتاب آئی. نور سے مراد مصطفیٰ کی ذات اقدس ہے, قرآن سے ثابت ہے. اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ میرے آقا علیہ السلام ظاہراً بشر ہیں اور حقیقتاً نور ہے. یہ جو ہم پر بدمذہب تانا دیتے, الزام لگاتے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں, بہتان کہ سنی حضور کو نور مانتے ہیں, بشر ہی نہیں مانتے. نہ, حضور کی بشریت کا مطلقاً انکار کرنا کفر ہے, چونکہ سرکار کی بشریت قرآن سے ثابت ہے. سرکار اسلام کی بشریت کس سے ثابت ہے؟ قرآن سے. سرکار کی بشریت کا مطلقاً انکار قرآن کا انکار ہے, اور قرآن کا انکار کفر ہے. اس لیے ہمارا عقیدہ ایک میرے آقا بشر ہیں لیکن حقیقتاً نہیں, ظاہراً بشر. لباس بشر میں تشریف لائیں, ہیں حقیقتاً ہیں. قل انما انا بشر مثلکم, لیکن صرف بشر نہیں, یہ تو ظاہری شکل و صورت میں بشر ہیں, حقیقتاً میرے مصطفیٰ نور ہیں. معراج کی شب حدیث پاک میں میرے آقا فرماتے ہیں جب جبریل امین آئے تو مجھے اٹھایا اور میرے سینے کو چاک کیا, اور حضور علیہ السلام کی ظاہری حیات میں 3 یا 4 مرتبہ مختلف روایتوں کے مطابق سرکار کا مبارک سینہ چاک کیا گیا ہے. میرے آقا فرماتے ہیں میرا سینہ چاک کر کے دل کو نکالا گیا, اور اس کے بعد دل نکال دیا گیا حضور کے مبارک سینے سے. اس دل کو ایک سونے کی تشت میں رکھا گیا.
آب زمزم سے دھویا گیا، انواروں اور حکمت اس دل کے اندر بھر دیا گیا اور اس دل کو میرے سینے میں رکھ دیا گیا اور میرے سینے کو سی دیا گیا۔ یہ حدیث پاک کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں میں۔ اب میرے عزیزوں، اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، کسی کا دل اگر نکال کر کے رکھ دیا جائے اس کے جسم سے، کیا وہ بندہ زندہ رہے گا؟ کسی کا دل نکال دیا جائے زندہ رہے گا؟ نہیں رہے گا۔ لیکن یہ مصطفیٰ ہیں جو دل کی وجہ سے نہیں، میرے مصطفیٰ زندگی کے لیے دل کے محتاج نہیں ہے۔ اور میرے حضور السلام کا سینے مبارک سے دل نکالا گیا، سینہ کو ناف تک چاک کیا گیا، ناف تک ایک قطرہ خون کا نہ نکلا، ایک قطرہ خون کا۔ بتاؤ، اگر ہمارے جسم میں کانٹا چپ جاتا ہے تو خون بہہ جاتا ہے، یہ بشریت کی شان ہے۔ اور میرے آقا علیہ السلام کا مبارک سینہ پورا چاک کر دیا گیا، چیر دیا گیا، ایک قطرہ خون نہ نکلا۔ یہ حضور کی نورانیت کی شان تھی، چونکہ سرکار حقیقتاً نور ہیں۔ اور کبھی بشریت کا زور ہوا، احد کے میدان میں سرکار گئے، سرکار پر نیزے لگے، تیر لگی، سرکار کا دندان مبارک شہید بھی ہوا، خون بھی نکلا۔ یہ حضور کی بشریت کا زور تھا۔ میں نے بتایا کہ دونوں چیزیں ہیں، سرکار کی کبھی نورانیت کا زور ہوتا اور کبھی بشریت کا زور ہوتا ہے۔ غزوہ احد میں جاتے ہیں، زخم لگتے ہیں، خون بہتا ہے، یہ بشریت مصطفیٰ کا زور ہوتا ہے۔ لیکن شب معراج جب حضور کا سینہ چاک کیا جاتا ہے، ایک قطرہ خون نہیں نکلتا ہے، یہ حضور کی نورانیت کا زور ہو رہا ہے۔ اس کے بعد آگے چلیں گے آپ، جب حدیث پاک میں ہے، بخاری شریف کی روایت میں ہے، میرے آقا علیہ السلام ساتوں آسمانوں کی سیر کر کے جب کہاں گئے، جب سدرہ گئے، سدرہ سے آگے مقام مستوی آتا، بخاری کی روایت میں ہے، میرے آقا فرماتے زہرۃ المستوی، مقام مستوی پر گئے۔ جب سدرہ سے آگے بڑھنے لگے تو جبریل وہاں رک گئے، سب کو پتا ہے، سب کو پتا ہے، اور یہ حدیث شریف میں صحیح بخاری کی روایت میں، جبریل رک گئے، مصطفیٰ آگے بڑھے، مصطفیٰ آگے بڑھے، کہا جبریل کیا بات ہے، تم صحن حرم سے لے کر ابھی تک میرے ساتھ رہے، اور آج تو کیا جواب دیا، لو دنوت انملتن لاحترقت، یا رسول اللہ اگر میں اپنے بال کے برابر بھی یہاں سے آگے بڑھا سدرہ سے تو میں جل جاؤں گا۔ جبریل علیہ السلام رک گئے، مصطفیٰ آگے گئے۔ علماء نے بیان فرمایا کہ حضور جہاں گئے مقام مستوی پر کوئی بھی نہیں جا سکا، نہ کوئی پیغمبر نہ کوئی مقرب فرشتہ، یہ صرف مصطفیٰ تھے، مصطفیٰ۔ جبریل سراپا نور ہیں، وہ بھی سدرہ سے آگے نہیں بڑھے، تو بشر کا تو وہاں پر کوئی گنجائش ہی نہیں کہ بشر پہنچ سکے یار۔ لباس بشر تو وہیں پر اتر گیا، نیچے اتر گیا، لباس بشر تو حضور کا نیچے رہ گیا، وہاں تو صرف نورانیت کا ظہور تھا۔ جبریل نور ہونے کے باوجود بھی اگر سدرہ سے آگے بڑھے تو ان کے پر جل جائے، تو بتاؤ کوئی بشر جا سکتا ہے؟ اور حدیث میں میرے مصطفیٰ گئے، بشریت کا تو کوئی گزر ہی نہیں وہاں پر، تو پتہ کیا چلا کہ میرے مصطفیٰ کی نورانیت بھی اعلیٰ درجے کی نورانیت ہے، وہ جبریل والی نہیں ہے کہ وہاں رک جائیں۔ میرے مصطفیٰ کی نورانیت اتنا اعلیٰ ہے، جہاں جبریل نہیں پہنچتے وہاں مصطفیٰ پہنچ جاتے۔ مقام مستوی پر نہ کوئی مقرب فرشتہ جا سکا ہے اور نہ کوئی نبی مرسل جا سکا ہے، صرف نبی آخر الزمان تشریف لے گئے، بس امام الانبیاء گئے ہیں۔ تو یہاں سے کیا پتا چلا کہ یہ میرے مصطفیٰ کریم اسلام نور ہے۔ اور اہل سنت کا عقیدہ یہ کہ یہ بھی ہے نا، کیا کہ میرے مصطفیٰ کسی کی طرح نہیں، نہ کوئی مصطفیٰ کی طرح ہے، ٹھیک ہے نا، نہ کوئی مصطفیٰ کی طرح ہے، نہ مصطفیٰ کسی کی طرح ہے۔ میرے آقا انوکھی مخلوق ہے، اللہ کی مخلوق میں ایک منفرد شخصیت کا نام مصطفیٰ ہے۔ چونکہ جبریل علیہ السلام جب وہاں رکے تو کیا کہا، جبریل نے کیا کہا کہ میرے آقا آپ آگے بڑھے۔ جبریل نے حضور کو اپنی طرح نہیں سمجھا، جبریل نے حضور کو اپنی طرح نہیں سمجھا، جبکہ جبریل نور ہے، مقربین ملائکہ میں سے ہیں، لیکن کہا حضور میں آپ کی طرح نہیں، آپ تو اللہ کے رسول ہیں، امام الانبیاء ہیں، حبیب کبریا ہیں،
آپ جائیں ہم یہیں رک جاتے ہیں۔ تو اہل سنت بھی یہی عقیدہ ہے کہ مصطفیٰ کسی کی طرح نہیں اور نہ کوئی مصطفیٰ کی طرح ہے، یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ اس کے بعد معراج کے سبق سے اہل سنت کا عقیدہ ایک اور بھی سن لے کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ تمام انبیاء کرام اور ہمارے پیارے آقا علیہ السلام آج بھی اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔ عقیدہ ہے نا، بد مذہبوں کا عقیدہ نہیں ہے۔ لال رومال والے وہاں ٹہلتے رہتے ہیں مدینہ شریف میں، آپ اگر حضور کی طرف رک کر کے کھڑے بھی ہو جاؤ وہ کہتے ہیں صاف صاف یہ تو مر جو معاذ اللہ مردہ ہو چکے، ان سے کیا مانگتے ہو، ادھر مانگو۔ یعنی ان کا عقیدہ بھی ہے، کہتے بھی ہے کہ نبی مر گئے، انہوں نے لکھا بھی ہے، کہتے بھی ہیں نبی مر گئے معاذ اللہ، نبی معاذ اللہ مردہ ہو چکے۔ اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے تو زندہ ہے واللہ، ہاں یہ عقیدہ گھول کر کے پی جائے تعویذ کی طرح، سمجھ رہے نا، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے۔ اور خالی ہوائی فارغ نہیں ہمارا عقیدہ میں، سارا عقیدہ قرآن و سنت سے ثابت ہے، ہاں حدیث اور قرآن سے ثابت ہے اہل سنت کا عقیدہ۔ میرے مصطفیٰ زندہ ہے، تمام انبیاء کرام بھی زندہ ہیں۔ اب حدیث پاک آپ سنو، اس پر میں معراج کا حوالہ دے رہا ہوں، شب معراج۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ مسلم شریف کتاب الفضائل کی روایت ہے، حضرت انس بن مالک روایت کرتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال مررت علی موسیٰ لیلۃ اسریہ اندا کسی لیلۃ اسریہ بی اندا کثیف الاحمر وہو قائم یصلی فی قبرہ۔ یہ حضور علیہ السلام کی فرمان ہے، صحیح مسلم کتاب الفضائل۔ اب اس کا معنی سنو، میرے حضور فرماتے ہیں، حضرت انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ جس رات مجھے سیر کرائی گئی، یعنی معراج کی رات میں حضرت موسیٰ کے قبر کے پاس سے گزرا۔ میرے حضور فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے پاس سے گزرا، کثیف الاحمر جو جگہ ہے وہاں سے جب گزرا تو میں نے کیا دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام قائم یصلی فی قبرہ، اپنے قبر میں کھڑے ہو کر کے نماز پڑھ رہے تھے، سبحان اللہ۔ جبکہ صدیاں گزر گئی تھی، موسیٰ علیہ السلام وفات پا چکے ہیں، صدیاں گزر گئی، موسیٰ علیہ السلام وفات پا چکے تھے، لیکن میرے آقا کیا فرماتے، مسلم شریف کی روایت بتاتی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو کر اپنی قبر میں کیا کر رہے تھے، نماز پڑھ رہے تھے، نماز پڑھ رہے تھے۔ تو اس سے کیا پتا چلا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام صدیاں گزرنے کے بعد بھی مصطفیٰ شب معراج دیکھتے ہیں کہ وہ کھڑے ہو کر کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو کیا مردہ بھی کھڑے ہو کر نماز پڑھتا ہے؟ بتائیے، مردہ بھی کھڑے ہو کر نماز پڑھتا ہے؟ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ۔ اس کے بعد آگے چلے کہ جب میرے سرکار پہنچ گئے، کہاں پہنچے؟ بیت المقدس۔ صحیح حدیث میں ہے سارے انبیاء کرام وہاں جمع تھے، سارے انبیاء کرام جمع تھے، حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، جہاں جس کی قبر تھی سب اپنی قبروں سے اٹھ کر میرے مصطفیٰ کے استقبال کے لیے اور میرے آقا کا امتی بننے کے لیے مسجد اقصی میں جمع ہو گئے تھے۔ یہ بہت بڑی دلیل ہے، حیات النبی کی دلیل ہے کہ سارے انبیاء جو صدیاں ہزاروں برس گزر چکے، حضرت آدم علیہ السلام کو وفات پائے ہوئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وفات پائے ہوئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وفات پائے ہوئے، حضرت نوح علیہ السلام کو وفات پائے ہوئے، ہزاروں برس گزر چکے تھے، لیکن انبیاء اگر زندہ نہ ہوتے تو کیا شب معراج مسجد اقصی میں حضور کے پیچھے آ کر کے نماز پڑھتے؟ کیا ان کی روح آئی تھی؟ نہ، انبیاء کرام اپنے جسموں کے ساتھ تشریف لائے تھے، اور صرف نماز نہیں پڑھی بلکہ حدیث میں ہے تمام انبیاء کرام نے خطبہ بھی دیا، ایک جلسہ ہو رہا تھا، حضرت ابراہیم کھڑے ہوئے اور اپنے فضیلت بیان کیا کہ اللہ نے مجھے خلیل بنایا ہے، حضرت موسیٰ کھڑے ہوئے کہ اللہ نے مجھے اپنے کلام سے مشرف فرمایا ہے، میرے آقا نے خطبہ دیا، انبیاء کرام نے خطبہ دیا۔ تو یہ بھی میرے مصطفیٰ کریم اسلام اور انبیاء کرام کے حیات النبی کی زندہ جاوید دلیل ہے، اور اہل سنت کا یہی عقیدہ ہے، اہل سنت کا یہی عقیدہ ہے۔ اس کے بعد اہل سنت کے ایک عقیدہ یہ بھی ہے کہ میرے آقا علیہ السلام
حاضر و ناظر ہیں. حاضر و ناظر کا معنی لوگ غلط سمجھتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ میرے آقا ہر وقت ہر جگہ موجود ہے. یہ معنی نہیں ہے حاضر و ناظر کا. یہ معنی نہیں ہے کہ ہر جگہ سرکار ہر وقت موجود ہے. نہیں, حاضر و ناظر کا معنی اہل سنت کے نزدیک یہ ہے کہ میرے آقا مدینہ پاک میں اپنے قبر انور میں رہ کر جب چاہیں جہاں چاہیں اپنے جسم و جسمانیات کے ساتھ پہنچ جاتے ہیں. بس جب چاہیں رب نے اختیار اور قوت دیا ہے حضور کو. جب چاہیں جہاں چاہیں سرکار اپنے جسم کے ساتھ وہاں پر پہنچ جاتے ہیں. یہ حاضر و ناظر کا عقیدہ ہے. اور یہ بھی معراج کے سبق سے ملتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے قبر میں ہیں. ٹھیک ہے, اپنے قبر میں ہیں. سرکار جب جا رہے تھے سفر معراج پہ تو دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں. اور میرے سرکار ابھی پہنچے نہیں وہاں, اس سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں موجود تھے. ٹھیک ہے نا, اس مسجد اقصی میں استقبال کے لیے, حضور کے استقبال کے لیے وہاں بھی ایسے موسیٰ علیہ السلام تھے. پھر حدیث میں ہے جب آپ نے آسمانوں کا سفر کیا تو سفر کرتے کرتے چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام پہلے سے موجود تھے. اب آپ بتاؤ, پھر آپ کہو گے یار حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رفتار بہت زیادہ ہو گئی, حضور کی رفتار کم ہو گئی, وہ تو پہلے پہنچ گئے نا. میرے آقا اپنی رفتار سے نہیں جا رہے تھے. موسیٰ علیہ السلام گئے اپنی نبوت کی رفتار سے گئے. میرے سرکار اپنی رفتار سے نہیں, براق کی رفتار سے جا رہے تھے. تو براق کتنا بھی تیز ہو لیکن نبوت کی رفتار سے تیز نہیں ہو سکتا ہے نا. براق کی جو رفتار ہے, رفتار نبوت کی رفتار سے آگے نہیں. حضرت موسیٰ نبوت کی رفتار سے گئے آگے, اور میرے سرکار اپنی رفتار سے نہیں, براق کی رفتار سے آگے جا رہے تھے, سفر کر رہے تھے. اس لیے حضرت موسیٰ پہلے پہنچ جاتے تھے. اب بتاؤ, حضرت موسیٰ تو ایک ہی ہیں, 2 4 10 تو نہیں ہے, 3 تو نہیں ہے کہ ایک موسیٰ یہاں قبر میں ہو, دوسرا موسیٰ مسجد اقصی میں ہو, تیسرا چھٹے آسمان پہ ہو. ایسا تو نہیں تھا نا. ایک ہی موسیٰ ہیں علیہ السلام, لیکن پہنچ ہر جگہ رہے ہیں, لمحہ بھر میں پہنچ رہے ہیں. یہی تو حاضر و ناظر ہے. ملک الموت کتنے ہیں آپ بتائیں گے؟ حضرت عزرا علیہ السلام کتنے ہیں؟ ایک ہی ہے نا, ایک ہی ہے. پوری کائنات میں کہیں بھی کسی انسان کی وفات ہو تو ہر جگہ ایک ہی ملک الموت روح نکالتا ہے, نہیں نکالتا ہے. اب آج مثلاً 1:50 ہوئے ہیں, اس 1:50 پر پوری دنیا میں نہ جانے کتنے لوگ وفات پاتے ہیں, اور سب کی روح ملک الموت نکالتے ہیں. یہ فرشتوں کی حاضر و ناظر کا حال یہ ہے پیارے. فرشتوں کی حاضر و ناظر کا حال یہ ہے. وہ تو امام الانبیاء ہیں, فرشتوں کے بھی آقا ہیں. تو بتاؤ یہ کیسے ممکن ہے کہ خادموں کو یہ قوت تو مل جائے کہ اگر وہ چاہیں تو ایک ہی وقت میں پوری دنیا میں کہیں پہنچ سکتے ہیں, اور امام الانبیاء کو, محبوب کبریا کو, شب اسرا کے دولہ کو یہ سعادت نہ ملے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ لہٰذا اہل سنت کا عقیدہ یہی ہے, اہل سنت کا عقیدہ یہی ہے کہ میرے آقا علیہ السلام بھی حاضر و ناظر ہیں. الانبیاء احیاء فی قبورہم, انبیاء کرام اپنی قبر میں زندہ بھی ہیں. ابن ماجہ شریف کی روایت ہے, ابو دردہ شریف کی روایت ہے. میرے آقا کریم نے جب فرمایا تھا کہ تم مجھ پر درود پڑھا کرو, جمعہ کے دن کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھا کرو, تمہارا درود میری بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے. تو کسی نے کہا, ایک صحابی نے, یا رسول اللہ چلو آج ہم پڑھے, پیش کیا جاتا ہے, بعد الموت آپ کی وفات ہو جائے گی. تو میرے آقا کریم نے فرمایا, ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حج یرزق. صحاح ستہ کی کتاب ابن ماجہ شریف کتاب الجنائز کی حدیث سنا رہا ہوں. آقا نے فرمایا کہ اللہ نے انبیاء کرام کے جسموں کو زمین پر کھانا حرام کر دیا ہے. اللہ کے نبی زندہ ہوتے ہیں اور اپنی قبروں میں انہیں رزق بھی دیا جاتا ہے. میرے عزیزو, یہ شان انبیاء کرام کی, حاضر و ناظر ہے. اس کے بعد اہل سنت کا عقیدہ یہ بھی ہے کہ انبیاء کرام اللہ کے محبوب بندے بعد وصال بھی امت کی مدد کرتے ہیں. یہ عقیدہ ہے کہ نہیں؟ آج بھی ہم کہتے ہیں یا رسول اللہ انظر حالنا. کیوں کہتے ہیں؟ ہمارے آقا یقیناً اللہ کی عطا کردہ طاقت سے مدد کرتے ہیں. معراج کی شب حدیث پاک کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں. سرکار تشریف لے گئے, سرکار
تشریف لے گئے. اس کے بعد جب ملاقات ہوئی رب العالمین سے فکان قاب قوسین او ادنیٰ, اور اپنے سر کی آنکھوں سے حضور نے اپنے رب کا دیدار کیا. اور ماں نے لکھا ہے جو سورہ والنجم میں آیت کریمہ ہے, ما زاغ البصر وما طغى. مانا یہ ہوا جب سرکار نے رب کو دیکھا تو نگاہیں, بصر کہتے ہیں آنکھ کو, جو آنکھ ہے آنکھ نہ جھپکی اور نہ بہکی. ما زاغ البصر وما طغى, یہ آیت کریمہ بھی حضور کے دیدار, آنکھ سے دیدار کا مطلب ثابت کرتی ہے. علماء نے لکھا ہے کہ اگر قلبی دیدار ہوتا, روحانی دیدار ہوتا تو رب فرماتا ما زاغ الروح یا ما زاغ القلب وما طغى, لیکن رب نے فرمایا ما زاغ البصر وما طغى. محبوب نے جس آنکھ سے رب کو دیکھا وہ آنکھ نہ بہکی نہ جھپکی نہ ادھر ادھر ہوئی, بس جلوہ خدا کو دیکھ لیا, دیکھ لیا. میرے سرکار نے دیکھا, راز و نیاز کی باتیں ہوئی, فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى. رب نے فرمایا جو بات کرنی تھی خالق جانے, محبوب جانے, رب جانے اور محبوب جانے, باتیں کیاں. اس کے بعد سب کو پتا ہے اور حدیث شریف میں ہے جب رب العالمین کی بارگاہ سے مصطفیٰ کریم آنے لگے تو 50 نمازوں کا تحفہ دیا. یہ سب کچھ آپ جانتے ہیں, میں عقیدہ بتا رہا ہوں آپ کو. 50 نمازیں لے کر آئے. اس کے بعد پھر چھٹے آسمان پر کس سے ملاقات ہو گئی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی نا, موسیٰ علیہ السلام سے. موسیٰ علیہ السلام کو وفات پائے صدیاں گزر گئی ہیں, زمانہ گزر گیا, وہاں ملاقات ہو رہی معراج کی شب. پوچھا کہ سرکار کیا ملا؟ تو کہا 50 نمازیں. تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ کم کرا دے, آپ کی امت اس کی طاقت نہیں رکھتی. میں حدیث کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں, سب کچھ حدیثوں میں لکھا ہوا ہے. تو میرے سرکار گئے, 5 کم ہوئی, 9 مرتبہ گئے, 9 مرتبہ گئے. اگر انبیاء کرام اب یہ جو کم ہو رہی ہیں تو مدد کون کر رہا ہے؟ تو بتائیں کس کی مدد سے, کس کی مدد سے کم ہو رہی ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مدد سے اللہ نے اس امت پر احسان فرمایا کہ 50 کی بجائے 5 نمازیں عطا فرما دی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مدد شامل حال ہے. تو جن کا عقیدہ یہ ہے کہ انبیاء کرام بعد از وصال مدد نہیں کرتے, انہیں چاہیے کہ پھر 50 نمازیں پڑھے. انبیاء کرام مردہ ہیں تو انہیں چاہیے کہ 50 نمازیں پڑھے, چونکہ حدیث شریف میں یہ کہ رب نے 50 نمازیں دے کر کے محبوب کو بھیجا. کم کس نے کروایا؟ کس کے کہنے پر سرکار گئے کم کرنے کے لیے, کم کرانے کے لیے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر گئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مدد کی امت مصطفیٰ کی. انہوں نے عرض کیا کہ آقا آپ جو ہے نا کم کرائیں, کم کرائیں, کم کرائیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بار بار کہنے پر نمازیں کم ہوتے نہیں, حتیٰ کہ 5 نمازیں بچی. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ اور کم کرائیں. تو کہنے لگے موسیٰ مجھے حیا آتی ہے رب کی بارگاہ میں جانے میں. رب نے فرمایا کہ میرے حبیب میں نے اگرچہ کم تو کر دی ہے, لا تبدیل لکلمات اللہ, میرے کلمات بدلتے نہیں ہیں. تیری امت نماز 5 پڑھے گی, ثواب 50 کا عطا کروں گا. سبحان اللہ. تیری امت نماز کتنی پڑھے گی؟ 5, ثواب 50 کا. ہم یہ بھی کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں, یہ ہماری بدنصیبی ہے. بہرحال میرے عزیزوں, ایک آخری حدیث اور سنا دیتا ہوں کہ میرے آقا علیہ السلام کے تعلق سے ہمارا ایک عقیدہ یہ بھی ہے کہ میرے سرکار غیب جانتے ہیں, اور یہ بھی تحفہ ہم کو معراج سے ملا ہے. جانتے ہیں نا غیب, اللہ کی عطا سے جانتے ہیں, اللہ کے دینے سے غیب جانتے ہیں. اور یہ تحفہ بھی ہمیں, یہ عقیدہ بھی ہمیں معراج کی شب سے ملا ہے. اب حدیث پاک سنو, یہ میں صحیح حدیث سنا رہا ہوں, سیاہ ستہ کی جامع سنن ترمذی, ترمذی شریف کی آپ نے حدیث سنا, سنن ترمذی. حضرت رسول پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرأیتہ عز وجل. صحیح حدیث, حسن حدیث. امام ترمذی فرماتے ہیں ھذا حدیث حسن. میرے آقا فرماتے ہیں فرأیتہ, بس میں نے اپنے رب کا دیدار کیا, اپنے رب کا
دیدار کیا. جب دیدار کیا تو حضور فرماتے کہ وضع کفہ بین کتفی فوجدت برد اناملہ بین صدی فتجلی لی کل شیء وعرفتہ. اس کا معنی سنیں. میرے حضور فرماتے میں نے اپنا رب کا دیدار کیا تو رب نے اپنا دست قدرت میرے کندھوں پر رکھا, میرے کندھے پر رکھا, تو میں نے اپنے رب کے دست قدرت کی ٹھنڈک جو ہے نا اپنے دل میں محسوس کیا, اپنے سینے میں محسوس کیا. بس رب کا دست قدرت میرے سینے پر رکھنا ہی تھا. حضور فرماتے فتجلی لی کل شیء, کائنات کی ہر شے مجھ پر روشن اور آیا ہو گئی, ہر شے روشن ہو گئی. وعرفت, سب کچھ میں نے پہچان لیا. اب اگر کوئی کہتا حضور کو یہ نہیں معلوم تھا, میرے آقا یہی تو فرماتے ہیں ہر شے مجھ پر روشن ہو گئی, تو وہ جو تم کہتے ہو کہ نہیں معلوم تھا وہ بھی شب معراج میرے مصطفیٰ پر روشن ہو گئی, اس کو بھی میرے آقا جان لے. کوئی شے نہیں بچا جس کو سرکار جانتے نہیں ہوں, کوئی شے ایسی نہیں بچی جس کو میرے مصطفیٰ جانتے نہ ہوں. تو لہٰذا میرے عزیزوں یہ عقیدہ بھی ہمیں معراج سے ملتا ہے کہ میرے آقا علیہ السلام تمام اللہ کی اذن اور عطا سے عالم ما کان و ما یکون ہے. جو چیز ہوا جو ہوگا اس سلسلے میں پوری رات ختم ہو جائے گی, بیان ختم نہ ہوگا جو حضور کے لیے غیب پر. میں تو صرف ایک روایت سنا کر اپنا عقیدہ واضح کرنا چاہتا ہوں, باقی تفصیل اگر چاہیے تو پھر آپ کو وقت دینا پڑے گا. تو میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے. معراج کے سبق سے جو چند عقائد میں نے حوالے کے ساتھ بیان کیے, اس کو آپ اپنے سینے میں محفوظ رکھیں تاکہ ہمارا عقیدہ کبھی کوئی خراب نہ کرنے پائے, بگڑنے نہ پائے. جو لوگ کہتے ہیں 27ویں شب کو معراج نہیں ہوئی ہے اور اس میں بڑا اختلاف ہے, تو دیکھو ان کو وہ جاہل ان پڑھ لوگ, ان کو پتہ نہیں کہ اختلاف سب چیزوں میں ہوتا ہے. کیا شب قدر میں اختلاف نہیں ہے؟ سب کہتے ہیں کہ شب قدر کو تلاش کرو آخری تاکراتوں میں. بعض علماء نے یہاں تک فرمایا کہ شب قدر پورے سال گھومتی رہتی ہے, کسی کو پتہ نہیں ہے کہ شب قدر کیا ہے. لیکن 27ویں رمضان کو سب مناتے ہیں نا, شب قدر مناتے ہیں نا. جمہور جو علماء ہیں, زیادہ تر علماء نے جو فرمایا ہے وہ شب قدر 27 کو ہے. اسی طرح زیادہ تر علماء نے یہ بھی فرمایا ہے کہ شب معراج بھی 27 رجب کو ہے, اس لیے مناتے ہیں. تو بہرحال اصل مقصد تو مصطفیٰ کا ذکر کرنا ہے, مصطفیٰ کی یاد منانا ہے. ہم زندگی بھر مناتے رہیں گے. اللہ بس ہمیں اہل سنت کے عقیدے پر قائم فرمائے. آخری میں جو نصیحت آپ کو عرض کرتا ہوں میرے عزیزوں, رب العالمین نے آپ سب کو پتا ہے کہ اس معراج کی شب جو خاص تحفہ دیا تھا اپنی بارگاہ قرب میں بلا کر کے, وہ کیا تھا معلوم ہے نا؟ نماز کا تحفہ. سب کو پتا ہے نماز کا تحفہ. اتنا پیارا تحفہ رب نے دیا اور ہم قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ایسا نہ کرے, ایسا نہ کرے. آپ کا کوئی پیارا, کوئی دوست اگر کوئی آپ کو گفٹ کرے اور آپ اس گفٹ کو, اس تحفے کو ضائع کر دو, اس کی ناقدری کرو, خود بتاؤ آپ کو دوست کو پتہ چلے گی کہ یار جو میں نے اتنی محبت سے اس کو تحفہ دیا تھا اس نے ضائع کر دیا, اس کو اس نے بگاڑ دیا, اس کو لاپرواہی کی, بے قدری کی, تو اس کو کیسا لگے گا؟ اچھا لگے گا؟ سب کو پتہ نہیں اچھا لگے گا. تو بس اسی طرح میرے عزیزوں ہمارے دوست کی گفٹ کی حیثیت کیا ہے؟ میرے رب کی بارگاہ کی تحفے کے مقابلے میں, اس کے سامنے میرے رب نے جو عظیم تحفہ دیا ہے, کہا کہ میرے مصطفیٰ نے رب کا دیدار کیا, یہ حضور کی معراج تھی. الصلاۃ معراج المؤمنین, میرے غلاموں اگر تم وہ تحفہ اس کو ادا کرو گے, اس کو پڑھو گے, تو تمہاری بھی معراج ہوتی رہے گی, تمہاری بھی معراج ہوتی رہے گی. چونکہ جب بندہ نماز میں آتا ہے, میرے آقا نے فرمایا ان المصلی یناجی ربہ فی الصلاۃ, نماز پڑھنے والا نماز میں اپنے رب سے مناجات کرتا ہے, باتیں کرتا ہے. مصطفیٰ نے مقام کعبہ کو سے اور لا مقام میں جا کر کے رب سے ملاقات کیا اور رب سے مناجات کیا. امت اگر نماز پڑھے گی تو نماز میں امت جائے گی, رب العالمین سے مناجات کرنے کا اور کلام کرنے کا شرف حاصل ہوگا. یہ تمہاری معراج ہے, تو کیوں اپنے معراج کو چھوڑتے ہو؟ آج عہد کرے, آج وعدہ کرے, نیت کرے. رمضان شریف آنے والا ہے, بہت زیادہ وقت نہیں بچا ہے. رمضان میں آپ نماز پڑھیں گے, پہلے سے شروع کر دیں. زندگی کا بھروسہ نہیں ہے, رمضان ملے نہ ملے زندگی ختم ہو جائے.
لہٰذا میرے عزیزوں آج یہ نیت کرے، عہد کرے کہ انشاءاللہ نمازوں کی پابندی کریں گے، انشاءاللہ نمازوں کی پابندی کریں گے، ہر نماز پڑھیں گے، فجر کی نماز پڑھیں گے، عشاء کی نماز پڑھیں گے، اور جہاں تک ہو سکے گا جماعت کے ساتھ بھی نماز ادا کریں گے، اہل سنت کے مسلک پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہیں گے، کسی بد عقیدہ بد مذہب بے دین کی بات ہم ہرگز نہیں سنیں گے۔